اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے دیکھنے والے تمام معزز سامعین و ناظرین کو ماہ رمضان کا 10واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فضیلت رمضان کا اسپیشل پروگرام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کا اسپیشل پروگرام فضیلت رمضان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجفی۔ ناظرین اکرام، کل ہماری بات ہوئی تھی بیماری پر۔ بیماری مرد مومن کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے یا زحمت ہے؟ اس کے بارے میں کل علامہ صاحب نے بڑی مفصل گفتگو کی تھی اور امید ہے کہ آپ نے کافی کچھ چیزیں سیکھی ہوں گی۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مزاج پرسی، تیمارداری۔ جب مسلم معاشرے میں کوئی مسلمان، کوئی مومن بیمار ہو جائے تو باقی جو مسلمان بھائی ہیں ان کا اس پہ حق ہے کہ اس کی مزاج پرسی کی جائے، اس کی تیمارداری کی جائے، اس کو اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ میں قربان جاؤں دین اسلام پر، جس کی کیا تعلیمات ہیں کہ آپ اپنی معاشرت کو قائم رکھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، کوئی کسی مرض کا شکار ہو جاتا ہے، تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ اس کی مزاج پرسی کریں، اس کی تیمارداری کریں، اس کے حال احوال جاننے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو پہلا عشرہ ہے، عشرہ رحمت، اس کا بھی آج اختتام پذیر ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کے حوالے سے، مزاج پرسی یا تیمارداری۔ اس کے بارے میں ہمیں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس رب لم یزل نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے 10ویں روزے میں مل بیٹھ کر افہام و تفہیم پر اور دینی مسائل پر گفتگو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ہمیشہ کی طرح فضیلت رمضان میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ کل ہم بات کر رہے تھے بیماری کے بارے میں کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو دیکھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کا مہینہ ہے تو مومن بندے کے لیے ہر وقت اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ ماہ رمضان اللہ نے عطا فرمایا تو یہ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ بے شک مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے رحمت ہے، اس کے گناہوں کا، بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس پہ کوئی آفت، کوئی تکلیف، مصیبت آ جائے تو اس پہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بھی بلند کرتا ہے، اس کو اجر بھی زیادہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خود آپ ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب اس کو آپ دیکھ لیں کہ ایک ہے بیمار جی، اور ایک ہے بیمار کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جانا۔ اللہ، یہی آپ نے پوچھا ہے اور جی، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ انشاءاللہ۔ ایک بیمار ہوا ہے تو وہ بھی اس کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے اللہ نے ہمارے اوپر احسان یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت جاتا ہے تو
شام سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں رب سے کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام ہم پہ عطا فرمایا ہے، بے شک کوئی شک نہیں۔ ہمیں اس انعام خداوندی کا پتہ نہیں ہے جی، ہم اس انعام خداوندی سے کوسوں دور ہیں۔ جب ہماری نیت میں اخلاص ہوگا، جب ہم کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جائیں گے، کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جائیں گے، تو جب ہماری نیت یہ ہو، ہمارا مقطع و متاع یہ ہو، ہماری ذہن میں بات یہ ہو کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ادھر آپ مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اے اگر یہ میرا بندہ میرے مومن بندے کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو تم اس کے لیے ساری رات 70,000 فرشتے تم ساری رات اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے رہو گے۔ تو ایک بیمار کی تیمارداری کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رکھا ہے۔ ناظرین، اکثر میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش سے جو ہیں وہ لطف اٹھائیں، اس کی بخشش سے فائدہ اٹھائیں۔ بہرحال یہ ہم خود ہیں جو ہم اس کی بخشش سے، اس کی رحمت سے دور ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے قرب لگائیں، تاکہ ہمارا جو ہے بخشش کا سامہ پیدا ہو جائے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اپنے سامعین کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، جو اپنے سامعین کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات و ارشادات ان کو دینے لگا ہوں، اس راوی کا نام مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار ہے۔ یہ وہ مولا کائنات ہے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ یہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں النظر علی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی نے اس وقت مجھے سہارا دیا جب قریش مکہ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو علی بچپن میں تھا تو اس وقت انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا، یہ میرے دین اسلام کا نام لیوا ہوا تھا۔ تو وہ راوی ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار۔ آپ فرماتے ہیں، اور اس کو امام ترمذی نے اور ابو داؤد نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ مولا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ میں آپ تک پہنچانے والا ہوں، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے خود سنے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، جب کوئی مسلمان بھائی کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک بیمار ہے، بیماری میں بھی اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو رہے ہیں، تو بیمار کی عیادت کرنے والے پہ بھی اللہ تعالیٰ کتنی انوار و تجلیات کی بارش نازل فرما رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ کافی اچھی گفتگو جاری ہے، گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد آتے ہیں اور یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کھانے کے دلدادہ لوگوں کے لیے عمدہ اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز عوامی تکا اینڈ عوامی نیو فیملی ہال، کالی مرچ سے تیار کردہ عوامی مٹن چاپ،
عوامی مٹن کڑاہی, عوامی فرائی فش, عوامی گرل فش, عوامی کستوری ٹکا اسپیشل, عوامی مٹر ملتانی چاپ اسپیشل, عوامی چکن کڑاہی, عوامی چکن ملائی ٹکا اسپیشل, عوامی چکن ریشمی کباب اسپیشل, عوامی چکن کباب, عوامی چکن ٹکا, عوامی بٹیر باربیکیو. نوٹ: برتھ ڈے پارٹیز اور دیگر تقریبات کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں. ایڈریس: نیو مارکیٹ, جی ٹی روڈ, راہ والی کینٹ, گجرانوالہ. ایم ڈی: محمد سجاد. 0300 6436 247. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان، اور آج ہمارا ٹاپک ہے مزاج پرسی، تیمارداری. بریک سے جانے سے پہلے علامہ صاحب ہمیں حدیث سنا رہے تھے مولا کائنات علی علیہ السلام جس کے راوی ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس حدیث کو مکمل کیجیے گا جو بریک سے پہلے آپ ہمیں سنا رہے تھے. میں یہ عرضی آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے نقل فرما رہے تھے کہ اگر صبح کے وقت کوئی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتہ جو ہے مغفرت و بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے. اور اس حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شام کو جاتا ہے تیمارداری کے لیے تو صبح تک اس بندے کے لیے اللہ کے 70,000 فرشتے جو ہے مغفرت و بخشش کی دعا اس کے لیے کرتے رہتے ہیں. اور جب مغفرت و بخشش کی دعا کے لیے میں مگن ہو جاتے ہیں اللہ کے فرشتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعائیں کی جاتی ہیں اور ایک اس بندے کے لیے جنت میں ایک باغ جو ہے اس بندے کے نام لگا دیا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ اس میں اخوت و رواداری کا جو درس ہمیں ملتا ہے، دوسروں کی دیکھ بھال کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرما رہے ہیں. اگر ہماری نیت میں اخلاص ہے، ہماری نیت جو ہے وہ خلوص سے مالا مال ہے، تو پھر ہم جب مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ انعامات ملتے ہیں. لیکن پروفیسر سر المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ آج اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی مزاج پرسی کے لیے کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. اپنی انانیت کو فروغ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بننے اور اپنے آپ کو بنانے کی کشمکش میں ہم مسلمان کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے انعامات و اعزازات و اکرامات اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے، ہم اس سے یکسر جو ہے وہ مستفید نہیں ہوتے ہیں، اس سے بہرہ ور نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یکسر جو ہم اس سے ہم مایوس بھی رہتے ہیں اور محروم بھی رہتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑا المیہ ہے. اور بعض حضرات تو حضرت اس نیت سے جاتے ہیں کہ دیکھنے جاتے ہیں کہ یہ کتنی اس کی سانسیں باقی رہ گئی، وہ بسر مرض پڑا ہوا ہے. تو ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کی تیمارداری کے لیے نہیں گئے بلکہ ہم تو دیکھنے گئے ہیں کہ اس کی سانسیں کتنی چل رہی ہیں، یہ کتنی دیر کے بعد یہ اس دنیا فانی سے کچھ کر دے گا. تو ایسی نیت لے کر جانا اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. ایسا ذہن لے کے جانا اپنے ذہن کو غلاظت سے بھرپور کرنے کے مترادف ہے. اگر ہم خلوص کے ساتھ جائیں، نیک نیتی کے ساتھ جائیں، تو پھر اللہ کے فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں ایک باغ جو ہے وہ بھی منتخب ہمارے لیے فرما دیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. علامہ صاحب بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، اگر ایک مریض ہے اس کے پاس آپ جاتے ہیں، اس سے گپ شپ کرتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں تو وہ کافی بہتری محسوس کرتا ہے. جب مختلف لوگ اس سے جاتے ہیں، اس کے اسلامی بھائی جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اس کے بہن بھائی جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے، اس کا حال جاننے کے لیے، تو آدھی بیماری جو ہے نا ایسے ہی اس کی بیماری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. ایک اچھی تعلیم دیتا ہے ہمیں اسلام کے، ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ بنائیں، نہ کہ یہ کہ جو شخص بیمار ہو گیا ہے اس کو ایک کونے میں چھوڑ دیں، اسے اللہ تعالیٰ کی اختیار کریں، اس کی مزاج پرسی نہ کریں. اس چیز کی تعلیم ہمیں اسلام ہرگز نہیں دیتا. ہمیں اسلام جو ہے وہ اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے مومن بھائی
کی مزاج پرسی کریں، اس کی تیمارداری کریں، اس کے حال احوال جانیں۔ میں قبلہ سے درخواست کروں گا کہ اس کے بارے میں مزید ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ مزاج پرسی کرنا کیسا عمل ہے۔ اسی حوالہ سے میں جو دوسری حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرنے والا ہوں، جی اس کے راوی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور کتاب کا نام ہے ابن ماجہ۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو جب وہ چلتا ہے اپنے گھر سے، جو ہی وہ اپنے گھر سے نکلا، جو ہی وہ اپنے گھر سے اس نے اپنا قدم باہر رکھا، ادھر اس نے اپنے گھر سے قدم باہر رکھا، اپنی نیت میں اس نے اخلاص پیدا کیا، اپنی نیت میں جو فطور تھا اس کو دور کیا، خالصاً خدا کی رضا کے لیے جب وہ اپنے گھر سے نکلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر یہ نکلتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، ایک منادی ندا کرتا ہے، ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے چلنے والے تیرا چلنا مبارک ہو، اے چلنے والے تو اچھا ہے، تیرا چلنا اچھا ہے، تو جس رستے پہ چل رہا ہے وہ رستہ بھی اچھا ہے، کیوں؟ تو اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے نکلا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایک منزل جو ہے وہ تیرے لیے آسان کر دی ہے، جنت کی ایک منزل کو تو طے کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کو قریب کر دیا ہے، تو مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے نکلا ہے، اللہ نے تیرے لیے جنت کو قریب کر دیا ہے۔ تو دیکھیے کتنا انعام ہے کہ بندہ مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ادھر وہ بھائی کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی جنت کو اس بندے کے قریب کر رہا ہے جو مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز و انعام ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کتنی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں انسانیت کا دکھ درد سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ہم ایک انسان ہے اور ایک انسانیت ہے، انسان میں اگر انسانیت نہیں ہے تو انسان کہلوانے کا بھی حقدار نہیں ہے، انسان جو ہے وہ انسانیت سے ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس انسانیت کی پہچان کرنے والے بن جائیں، جب انسانیت آئے گی تو پھر دوسروں کا درد ہم سمجھنے والے بنیں گے، جب انسانیت آئے گی تو ہم دردی کے جو لوازمات ہیں ان کو ہم سمجھیں گے، جب انسانیت نہیں آئے گی تو اس وقت تک ہم کبھی بھی دوسروں کے درد کو، دکھ کو، الم کو سمجھنے کے قابل نہیں بنیں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا، اکثر جو مریض حضرات ہوتے ہیں وہ ایسے ڈاکٹر کی جو ہے وہ بڑی تعریف کرتے ہیں، جو ڈاکٹر ان سے ان کے مزاج پرسی کرتا ہے، ان سے ان کی صحت کا حال پوچھتا ہے۔ جب کلینک پہ کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی شخص جاتا ہے تو آدھا مریض جو ہے اس ڈاکٹر کے مزاج پرسی کے بارے میں کیے جانے والے سوالات سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جاوید کلاتھ ہاؤس، فیشن، کلر اور گلیمر کا خوبصورت کمبینیشن، ایک ایسی جگہ جہاں آپ کو ملے وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ جاوید کلاتھ ہاؤس، صفائر، پھلکاری، گل احمد، الکرم، نشاط، وانیہ، جمرہ، مرجان، 5 اسٹار فردوس، الحمرا، اتحاد، تمام برانڈز کی میچنگ بھی دستیاب ہے۔ جاوید کلاتھ اینڈ سٹائل گارمنٹس، بیبی گارمنٹس کی تمام ورائٹی، پینٹ، شرٹ، کرتی، ٹائٹ، فراک، لہنگا، بیبی سوٹنگ اور اسکول یونیفارم، بیبی کیئر کی تمام امپورٹڈ اور لوکل ورائٹی۔ چوائس آف انٹیلیجنٹ پیپل، پروپرائٹر محمد جاوید، کانٹیکٹ نمبر 0302 6419 808، شاہد محمود 0301 644 2090۔ ویلکم
بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مزاج پرسی۔ قبلہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں مزاج پرسی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بندہ مومن کی تیمارداری کے لیے جب بندہ جاتا ہے تو جانے والے پہ اللہ کیا انعام عطا کرتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا یہ میں ضرور اضافہ کرنا چاہوں گا، سامعین کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب ہم کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو اس کے کچھ قوانین ہیں، جی بالکل، اس کا کچھ اصول ہے، کچھ طریقہ کار ہے۔ عموماً یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ہم مشاہدات میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم کسی کے بیمار کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ جی، بیمار تنگ پڑ رہا ہوتا ہے، بیمار جو ہے وہ مزاج پرسی کرنے ایک تو بیماری جو ہے اس پہ وہ مسلط ہے، اور ایک جو ہے وہ ہماری باتیں جو ہے وہ سن سن کے بیچارہ جو ہے وہ اک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے اور تنگ آ جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جائیں جی تو وہاں پہ جا کے بیٹھے ہی نہ رہیں، بالکل، بلکہ اس کی عیادت کریں، اس کا حال پوچھیں۔ اگر وہ اس پوزیشن میں ہے، اس کیفیت میں ہے کہ آپ کی باتیں سن کے اس کا جواب دے سکتا ہے تو پھر آپ اس سے ایک دو بات کریں اور اٹھ کے واپس آ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہیں پہ آپ ڈیرا ڈال کے بیٹھے رہیں اور جو آنے والے ہیں وہ بھی پریشان ہوں، جو ساتھ والے مریض پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں وہ بھی پریشان ہوں۔ تو اس کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی طریقے سلیقے سے جائیں، اور آپ کا یہ طریقے سلیقے سے جانا، ایک مہذب انداز سے جانا اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ یہ جو سارے کے سارے انعامات اس سے پہلے میں نے بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے انعامات اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، میں قربان جاؤں اس دین پر جو ہمیں ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک کی ساری چیزیں، ساری تعلیمات بتاتا ہے کہ ہم نے کس مقام پر کیا کرنا ہے، کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے، کوئی خوشی ہے تو اس وقت میں ہمیں کیسے اپنا رویہ رکھنا ہے، ساری چیزیں ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اسلام کی دولت سے جو ہے وہ بہرمند فرمایا ہے، مالا مال فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا کوئی آپ اپنے سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بیمار پرسی کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو آپ نے ویور سے آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں جی، ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کسی ایک بات پہ بھی اگر ہم عمل کر لیں جی، تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہمارا جو جانے کا جو مقطع و متاع ہے، جو حاصل الماخذ ہے، وہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا جانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے جا رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے دوسرے مسلمان کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں۔ جب اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر، ایک مہذب طریقے میں رہ کر جب ہم کسی مسلمان کے پاس جائیں گے اور اخلاص، نیت میں اخلاص بھر کر جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے اوپر رحمت فرمائے گا۔ آج اگر ہم کسی کی تیمارداری کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کل کو جب ہم بستر مرگ پہ ہوں، جب ہم کسی مرض میں مبتلا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کل کو ہماری بھی تیمارداری کے لیے آئے۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، کتنا پیارا شعر ہے، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور پھر ایک اور شعر جو میرے ذہن میں آتا ہے، آیا میں آپ کو سنا دوں کہ یہ ان مریضوں کی نام میں کرتا ہوں کہ وہ جس کا حرف دعا ہے روشنی میرے لیے، وہ جس کا حرف دعا ہے روشنی میرے لیے، میں بجھ بھی جاؤں تو سارا اجالا دے دے اسے۔ تو ڈیروں دعائیں بھی اس بیمار کے لیے کرنی چاہیے۔ اگر جیب اجازت دے، توفیق ہو تو اس کی مالی معاونت بھی کرنی چاہیے، اس کو دعائیں بھی دینی چاہیے، دعا اور دوا دونوں، یہ دونوں کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہے جانے کا مقصد، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے جناب والا آپ نے وہ گپ شپ لگائی، بات چیت کی اور اس کو تھوڑا سا تنگ کیا تو گھر آ گئے۔ وہاں پہ بھی آپ بیٹھ کے کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، جب وہ ادھر سے آتے ہیں تو پھر بھی کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہہ کے لگانا مقصد نہیں ہے، وہاں پہ جا کے اس کی عیادت کرنا،
اور اس کی مالی معاونت کرنا اور اس کو دعائیں دینا، یہ ہے مقصد ہمارے کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کا۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگ رہا ہوگا۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید جو ہے اس موضوع پہ جو ہے وہ گفتگو کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں حضرت علی کا ایک قول ہے، عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ اور آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولانا صاحب سے، علامہ صاحب سے جو ہے وہ پنجابی میں، کیونکہ ہم لوگ پنجابی ہیں تو ہمارا کلچر پنجابی ہے، تو آج ایک پنجابی کی آپ ہمیں کوئی نعت سنا دیں۔ جیسے آپ کی مرضی، میں کوشش کرتا ہوں۔ جی۔ یہ کلام پنجابی کا ہے لیکن یہ بڑا ہی گہرا کلام ہے۔ ماشاء اللہ۔ نیک عمل تے مان ہے نیکو کارانو، نیک عمل تے مان ہے نیکو کارانو، سرکار دا بوہا کافی ہے او گنہارانو، سرکار دا بوہا کافی او گنہارانو۔ غور فرمائیں۔ ایسیاں لگیاں مرزاں سمجھا آندیاں نہیں، مٹھیاں مٹھیاں پیڑا درداں جاندیاں نہیں، اوے چھڑ طبیبا نبض نہ چھیڑ بیمارانو، سرکار دا بوہا کافی او گنہارانو، نیک عمل تے مان ہے نیکو کارانو، سرکار دا بوہا کافی